بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ سے مطلب اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح. تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو. نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے اور کمر بالکل سیدھی. اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، ایسے نہیں سبحان ربی العظیم سبحان رب العظیم، ایسے نہیں. ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف. سبحان ربی العظیم ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے. لیکن کب؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، تب تک کمر سیدھی. پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی. جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم. کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یہاں تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم سبحان اللہ. جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے. سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ، ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے. چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا؟ یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج اس سجدے کی ضرورت ہے. آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک سجدہ کرتے تھے اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا. اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دار بارش ہونے لگتی تھی. کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے. کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں. ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا. نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کتنی چیزیں بتائیں؟ 2. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین. مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور اسی لیے ویدوں میں جو منتر آئے، کسی میں بھی محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھگوان اس کے آگے نہیں آیا، پرش ودہمد پرش مہانیمادت ورل تپس پرستات، ودہمد بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا، ودہمد پرش بہت بڑا ودوان جس کا نام احمد ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت مہان پرش ہوگا، اتنا مہان ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا پرش اتنا مہان نہیں ہوگا، مہانیمادت وارل تپسا، اللہ کا ایشور کا بہت ہی نام لینے والا، تپسیا کرنے والا، بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا، وارل تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا، پرستات اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات اسی کے نقش قدم پہ چلنا، وہ جو بولے اسی کو ماننا، ینیایا سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی اکرم سے زیادہ نام لیا ہی کس نے ہے؟ کہیں پڑھ لیجئے، ہندو بھائیوں سے پوچھئے کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، عیسائیوں سے پوچھو کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، یہودیوں سے پوچھو کہ کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو، بدھسٹوں سے پوچھو کھانا کھاتے ہو تو تم کیا پڑھتے ہو، انہی دھرم والوں سے پوچھو کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، چھت پہ چڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، پہاڑی سے نیچے اترتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، پوچھو لیٹرین میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، نکلتے ہو تو کیا پڑھتے ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے، ان تمام مذاہب کا، ان تمام دھرموں کا جب آپ ادھین کریں گے تو آپ کو نہ کھانے کی دعائیں ملے گی، نہ پانی پینے کی ملے گی، نہ چلنے کی دعا، نہ اٹھنے کی دعا۔ اور یہاں دیکھو محمد رسول اللہ صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ وضو بنانے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہم
اللہم انی اسألک من فضلک، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ اکبر، جب تک قیام میں اللہ کا نام، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم، اللہ کا نام، الحمدللہ رب العالمین اللہ کا نام، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ کا نام، رکوع میں جب تک رہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا سبحان ربی العظیم اللہ کا نام، رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ کا نام، رکوع کے بعد بھی رکتے نہیں ہیں، ربنا ولک الحمد اللہ کا نام، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی الاعلی اللہ کا نام، دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ کا نام، رب اغفر لی اللہ کا نام۔ میرے پیارے ساتھیو، التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلام پھیرتے ہیں، نماز شروع کی تو اللہ کے نام سے، نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر ختم، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب تک بیٹھے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام اللہ کا نام۔ غور کیجئے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، چھت پہ یا پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، اتر رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی سے سلام کر رہے ہیں تو اللہ کا نام، السلام علیکم ورحمت اللہ، اس نے چھینک آئی تو اللہ کا نام الحمدللہ، کسی دوسرے کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ تو نبی اس کو بھی یاد دلا رہے ہیں یرحمک اللہ اللہ کا نام۔ میرے بھائیوں، پوری یہاں تک کہ لیٹرین و قضاء حاجت میں جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ اللہ کا نام، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ اللہ کا نام، بستر لیٹرین قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللہ کا نام، صبح اٹھے تھے تو اللہ کا نام، اب بستر پہ سونے جا رہے ہیں تو آخری کلام بھی اللہ کا نام، اللہم باسمک اموت و احیا اللہ کا نام۔ غور کرو، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا، یہاں تک کہ بیوی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، ہم بستری کی دعا وہاں پر بھی اللہ کا نام، کہ اللہ آج جو ہم ملنے جا رہے ہیں اس سے اگر تو مجھے اولاد دے تو شیطان کے شر و فتن سے محفوظ رکھنا، ادھر بھی اللہ کا نام، جائیں اور سارے بھارت کے پنڈت مل کر پڑھیں اور غور کریں کہ ورڑ تپسا اللہ کا نام، اس سے زیادہ لینے والا کہاں ملے گا، ایشور کی اللہ کی سب سے زیادہ تپسیا کرے گا نام لینے والا ہوگا، اور پھر کہا پرستاد اسی کی کٹیا میں چلے جانا یا نیایا سورگ میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا جنت میں جانے کا ہے یا نیایا، خود آپ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ تو رسالت کا صحیح تصور پیش کیا ہے اسلام نے، اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت ہے، اسلام ہی دین انسانیت ہے، انسانیت کا سب سے بڑا درس اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ اٹھ جائیں ساری مانو ادھیکار کے لوگ اور چیختے رہیں اور چلاتے رہیں اور انسانیت اور ہیومینٹی کی داد دیتے رہیں اور لیتے رہیں، لیکن وہ اسلام کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں تو چھوڑو 100واں حصہ بھی انسانیت کا پیش نہیں کر سکتے ہیں جو اسلام نے پیش کیا ہے، جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ آپ انسانیت کی دعائی دیتے رہو چاہے کتنی، لیکن اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو عزت دی، قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم بنایا، باعزت بنایا۔ بتائیے اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ پڑھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر بیٹے
کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت دی ہے، مکرم بنایا ہے۔ وہی اسلام یہ کہتا ہے من قتل نفسا، غور کیجئے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جس نے کسی ایک منشیہ کا، کسی ایک انسان کا قتل کیا، مومن نہیں، ہندو مسلمان کی قید نہیں، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، کسی ایک نفس کا قتل کیا، کسی ایک منشیہ کو مارا، کسی ایک انسان کو مارا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا کمیونسٹ، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک کو مارا بغیر کسی غلطی کے، بغیر فساد کے، بغیر قصور کے، اگر اس نے کسی کا قتل کیا تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو مار رہا ہے، اس نے ساری دنیا کی انسانیت کا قتل کیا ہے۔ دکھائیں ہیومن رائٹ پر بنی ہوئی کمیٹیاں، مانو ادھیکار کے لوگ پورے وشو کے، بتائیں ہمیں ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کس نے بتایا ہے؟ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کے ماں کی گالی کو پوری انسانیت کی ماں کی گالی کس نے کہا ہے؟ ایک انسان کو تکلیف دینے کو پوری انسانیت کا تکلیف دینے کے برابر کس نے کہا ہے؟ جواب ہوگا اسلام، جواب ہوگا قرآن، جواب ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی انسانیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ دوسروں کے بزرگوں کا احترام مجھے دکھاؤ دنیا کی کس مذہب میں ہے؟ اتنا ہے کہ ہاں تم ہماری عزت کرو گے تو ہم تمہاری عزت کریں گے، لیکن حکم کے ساتھ مجھے بتاؤ کس مذہب نے منع کیا ہے سوائے قرآن کے، سوائے اسلام کے؟ اسلام کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا کہ تم دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگوں کو برا مت کہو۔ آئے مسلمانوں، ہے اسلام لانے والوں، لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کافروں کے، ان کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کے بڑوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عدوًا، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں، جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے۔ تو اگر تم دوسروں کے بڑوں کو برا کہو گے اور انہوں نے جواب میں اللہ کو گالی دے دی، تو اس کا مطلب تم اپنے رب کو خود گالی دے رہے ہو، اس کا ذریعہ بن رہے ہو، اس کا سبب بن رہے ہو۔ فرمایا کہ تم دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارے رب کا احترام کریں، تمہارے نبی کا احترام کریں، تمہارے رسول کا احترام کریں۔ ظاہر ہے اس حکم کے ساتھ دنیا کے سارے مذہب خالی ہیں۔ قرآن ہی ایک ایسا مذہب ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہہ رہی ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، ان کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو غیر لوگوں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کی بھکتی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دشمنی میں اور بغیر علم کے وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے، وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ یہ اسلام منع کرتا ہے۔ خیبر، جو جنگ خیبر ہوئی اور اس میں اللہ کے رسول نے جب خیبر کو فتح کر لیا گیا، صحابہ کرام کے ذریعے جب خیبر فتح کر لی گئی تو یہودیوں کا ایک وفد نبی اکرم کے پاس آیا۔ آپ نے کہا بولو کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں علاقہ چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا جو مال آپ نے لوٹا ہے، صحابہ نے لوٹا ہے، وہ تو مال غنیمت ہے آپ کے لیے، لے لیجئے۔ ہم اپنا لوٹا ہوا مال واپس لینے نہیں آئے ہیں، یہ تو جنگ کا اصول ہے، ہم جیتیں گے تو ہم مال لے لیں گے، آپ جیتیں گے تو آپ مال پر قابض ہوں گے۔ آپ ہمارے سارے مال کو لے لو، مال غنیمت میں تقسیم کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہماری ایک دھارمک کتاب ہے، ہماری ایک مذہبی کتاب ہے، تورات کے نسخے ہیں، ہمارے نبی موسیٰ پر نازل ہوئے تھے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے وہ کتاب کے نسخے بھی لے لیے، تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے، وہ تورات کے نسخے بھی ان کے پاس ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں ہماری تورات کے نسخے واپس کر دیجئے، ہمیں ہماری کتاب دے دیجئے، ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دو۔ فوراً نبی اکرم نے صحابہ کی
بلائی, کلاس لے لی اور فرمایا کہ ان کو ان کے نسخے واپس کر دو, جو تورات ان کے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی وہ نسخے ان کے لوٹا دو, وہ ان کے نسخے لوٹا دو. پھر آپ نے فرمایا کہ رات تاریک ہے, اندھیری رات ہے, اگر تمہیں یہاں سے نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ابھی رک جاؤ. اور آپ نے فرمایا ان تمام یہودیوں کو مسجد کے اندر ٹھہرا دو, یہ رات میں وہاں قیام کریں گے, یہ رات میں وہاں آرام کر لیں اور صبح ہوتے ہی علاقے کو چھوڑ دیں, علاقے سے نکل جائیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں جگہ دی, آپ نے ان یہودیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا, اور جو صحابہ نے ان کے نسخے کتاب کے تورات کے لوٹے تھے, آپ نے وہ تورات کے نسخے واپس کروائے.